کیا تم اس بات سے باخبر ہو کہ تمہاری دعائیں مسجدوں مندروں کی دیواریں کم اور اسپتالوں کی دیواریں زیادہ سنتی ہیں؟ کیا تم یہ جاننے سے قاصر ہو کہ تمہارا خدا، ایشور، گاڈ، ایلی یا جو بھی تم اسے نام دیتے ہو اسے کسی گھر کی ضرورت نہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ تم بھٹک گئے ہو؟ تمہارا تو دعویٰ تھا اور ہے کہ تم افضل ہو۔ چلو ایک لمحے کو میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ تم ہی افضل ہو۔ تو پھر سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ افضل ہونے کے بعد کیا کیا تم نے؟ یہ جو آج دنیا کی حالت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم، ایک افضل مخلوق، یا پھر اس کا ذمہ دار تم باقی مخلوقات کو ٹھہراؤ گے؟ جواب سوچ رہے ہو؟ جواب تم ہو۔ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کرو اور سوال کرو کہ تم نے آئینہ تخلیق ہی کیوں کیا؟ کیا یہ وجہ تھی کہ تم اپنے آپ کو دیکھنے سے قاصر تھے؟ دیکھو، بنانے والے نے جتنا تمہیں اپنا آپ دکھانا ضروری سمجھا تھا وہ سب کا سب تو تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ بتاؤ کیا دکھا تمہیں؟ اگر تو تم اس نتیجے پہ پہنچے کہ سامنے جو کچھ دکھ رہا ہے یہ الگ ہے اور میں الگ ہوں، تو یقین جانو تم غلط ہو۔ یہ جو کچھ تمہیں دکھائی پڑتا ہے یہ سب کا سب تمہارا ہی وجود ہے۔ یہ سب کا سب تمہیں دکھانا اس لیے ضروری تھا کہ تم اپنے آپ کو پہچانو۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو آئینہ تخلیق کر دیا۔ تم تو وہ دیکھنے لگ گئے جو تمہیں دکھایا جانا ہرگز بھی ضروری نہیں تھا۔ چلو مانا کہ تم نے یہ بھی کر لیا، تو اس کے بعد کیا؟ کیا تم نے اپنا آپ دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھائے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھ کر باقی مخلوقات کے لیے والدین ہونے کا ثبوت دیا؟ افضل ہونے کا ثبوت دیا؟ کیا ان کی رکشا کی؟ یا پھر تم نے یہ جانا کہ میں الگ ہوں اور وہ الگ ہیں اور تم ان کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑے؟ تم نے اپنے سے دوسرے کا خون کرنا سیکھ لیا۔ چلو مانا کہ تم نے یہ بھی کر لیا، تو کیا دنیا فساد سے پاک ہوئی؟ تو کیا دنیا تمہارے کیے گئے اعمال کے سبب بہتری کی طرف بڑھی یا درجہ بدرجہ روبہ زوال ہوئی؟ جواب چاہیے۔ جواب تم ہو۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنے آپ کو؟ تو پھر آئینہ کیوں تخلیق کیا؟